السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری نے مختلف سندوں سے کئی مقامات پر روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ابی داود، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، معجم اوسط طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں بھی مروی ہے۔ صحیح سمیت دیگر تمام کتب مذکورہ میں یہ روایت ہر کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں بیان کی گئی ہے۔ روایات کچھ اس طرح ہیں۔ قبیلہ عقل کے 8 افراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ سنن نسائی ہی کی دوسری روایات میں کسی میں تو حاضر ہونے والے لوگوں کو قبیلہ ارینا کے لوگ کہا گیا ہے، اور کسی روایت میں انہیں عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ بیان کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آنے والے عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ تھے۔ ان کی کل تعداد 8 تھی۔ 4 افراد قبیلہ ارینا میں سے تھے اور 3 عقل میں سے، اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے میں سے تھا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے 8 افراد اکٹھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کسی حدیث میں انہیں عقل قبیلے کے افراد کہا گیا ہے، کسی میں ارینا کے، اور کسی میں عقل اور ارینا دونوں کے، چونکہ وہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے۔ آب و ہوا کے مواقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، جیسا کہ عموماً مسافروں کو کسی دوسرے ملک میں جانے سے صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض کچھ مدت بعد ٹھیک ہو جاتی ہیں اور بعض کو طویل مدت تک بھی ادھر کی آب و ہوا مواقف نہیں آتی۔ دودھ تو ان کی مرغوب غذا تھی۔ پیشاب پیٹ کے علاج کے لیے تجویز فرمایا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، تبھی آپ نے پینے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ اسے علاج کی مجبوری بتلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک علاج پلید چیز کے ساتھ بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کے قائل نہیں، وہ اس کو صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ڈاکو تھے۔ ممکن ہے آئے ہی بری نیت سے ہوں یا اظہار اسلام دھوکہ دہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسلام لاتے وقت نیت صحیح ہو، مگر چونکہ وہ اصلاً ڈاکو تھے، اس لیے جب انہوں نے اتنے اونٹوں میں صرف 2 چرواہے دیکھے تو ان کی نیت میں فتور آ گیا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے چلتے بنے۔ بعض تاریخی روایات میں ان اونٹوں کی تعداد 15 مذکور ہے۔ ان اونٹوں کے چرواہے صرف 2 تھے۔ ان کی صراحت صحیح ابو عوانہ میں ہے۔ ایک وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا کہا گیا ہے اور اسے ہی ان لوگوں نے قتل کیا تھا، اس کا نام بسار مریم تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا۔ خوبصورت انداز میں نماز ادا کرتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا تھا۔ دوسرا چرواہا یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اونٹنیاں ہانک کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ان کی تلاش میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ انہوں نے ان بدمعاش لوگوں کو راستے ہی میں جا لیا
اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ چنانچہ آپ نے چرواہے کے قصاص میں اس کے سب قاتلوں کے ساتھ، جو کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی تھے، وہی سلوک کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، یعنی آپ نے ان کے ہاتھ سختی کے ساتھ کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں بھروا کر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر پیاس سے مر گئے۔ مقتول چرواہے کا نام بسار بن زید ابو بلال تھا۔ دوسری اطلاع دینے والے کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ اس حدیث کے بیان کرنے والے اکثر راویوں کا اتفاق ہے کہ مقتول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چرواہا تھا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی چرواہا قتل نہیں ہوا۔ آپ نے ان کو یہ سخت سزا بلا وجہ نہیں دی، بلکہ ان کے جرائم ایک سے زیادہ تھے۔ اسلام سے مرتد ہو گئے، چرواہے کو قتل کیا گیا، صرف قتل ہی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری، پھر اس بے گناہ کو بھوکا پیاسا دھوپ میں گرم پتھروں پر پھینک دیا اور خون نچڑ نچڑ کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اونٹ اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سزا دی وہ تو صرف چرواہے کے ساتھ سلوک کا بدلہ تھا، باقی جرائم کی سزائیں اس کے تحت ہی آ گئی۔ جب مجرم جرم کرتے وقت ترس نہ کھائے تو قصاص لیتے وقت اس پر بھی ترس نہیں کھانا چاہیے، اور نہ جرائم رک سکیں گے، مجرم کو اس کے جرم کے مماثل سزا دینی چاہیے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب ذات المعاد میں لکھا ہے کہ اونٹنے کے تازہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر پینا بہت سے امراض کے لیے شافی دوا ہے۔ عقل اور انینا کے لوگوں میں جو بیماری تھی اسے موجودہ طبی سائنس میں پلیوریل ایفسون کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی موذی بیماری ہے۔ پلیوریل ایفسون ایسا ٹیئر کے مریض کو بے حس کر کے پسلیوں کے درمیان آپریشن کر کے سوراخ کیا جاتا ہے۔ اس سوراخ سے پھیپھڑوں میں چیسٹ ٹیوب جاتا ہے اور اس ٹیوب کے ذریعے سے مریض کے پھیپھڑوں کا پانی آہستہ آہستہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا دورانیہ 6 سے 8 ہفتے ہے۔ اس مکمل عرصے میں مریض ناقابل برداشت درد کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور بعض اوقات تو وہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالت میں نے خود کراچی کے ہسپتال میں ان وارڈز کے دورے کے دوران دیکھی ہے۔ ایسا ٹیئرز کے مریض کے پیٹ میں موٹی سنج داخل کر کے پیٹ کا پانی نکالا جاتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ان شارٹ دونوں طریقوں میں مریض کو مکمل یا جزوی طور پر بے حس کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیل القرون میں اس بیماری کا علاج اونٹنے کا دودھ اور پیشاب تجویز فرمایا تھا کہ آج بھی کارآمد ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے پاس اسی طرح کے مریض لائے گئے۔ عموماً 4 سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار تھے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اونٹنے کا دودھ اور پیشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پھیپھڑوں اور پیٹ کا سارا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت یاب ہو گئے۔ واللہ الحمد
اور وہ آج جوان ہیں۔ علاج نبوی اور جدید سائنس جلد مفسرین اس حدیث کی تفسیر یوں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کا علاج حلال چیز سے نہ ہو سکے تو ہاں حرام چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کر لینا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان کی بیماری بہت ہی بڑھ گئی ہو تو اس کا علاج بطور دوائی شراب پینے سے ہی ہوتا ہو تو وہاں شراب پینا گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹنے کا پیشاب پلایا جو کہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم دینا بعید العقل ہے۔ اس اعتراض کے دو جوابات ہیں۔ قرآن پاک میں حرام اور حلال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو، اس کی موت کی شدت کا خوف ہو جائے تو ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بس وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس حوالے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کے دیے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان لوگوں کو شفا اونٹ کا پیشاب پینے سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے پیشاب پیا اور ان کی صحت مل گئی، اور اس طرح سے یہ لوگ مدل اگر کسی کی جان خطرے میں ہے تو ان کی جان ناجائز چیز سے بچائی جا سکتی ہے۔ متعدل کے لیے جنس چیز کا استعمال جائز ہے۔ اونٹ کا پیشاب پینا ہر کسی کے جائز نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو حنیفہ کے غلام حضرت صالف کو دودھ پلا دے، جس سے دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے۔ یہاں تک کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمان کا اتفاق ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہ ہوگی، یعنی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں بن سکتا، مگر یہ ایک خصوصی طور پر واقعہ تھا۔ اسی طرح اونٹ کے دودھ اور پیشاب والا واقعہ بھی خصوصی واقعہ ہے۔ ہر عام آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کچھ اس حدیث کو ہندوؤں کے گاؤں کا پیشاب پینے کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ان کا گائے کا پیشاب پینا اس کے نزدیک وہ ایک مقدس ہے، کسی خاص بیماری کی وجہ سے وہ پیتے ہیں۔ اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے پیشاب کو بابرکت سمجھ کر اس کے پیشاب کو چیزوں پر چھڑکنے کا حکم ہے، اور نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کو محض ایک بیماری کے طور پر استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، مگر علاج پر بھی یہ لازم قرار نہیں دیا گیا۔ جس کی طبیعت مائل نہ ہو وہ اس کو نہیں پی سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب پینا حلال نہیں فرمایا ہے، صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے، کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے،
دائیں بازو پر باندھیں، مجھ سے بیان کے لیے گلے میں پہنائیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے۔ 9 اوپر نازل ہوئے تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے لیے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں کتے کو جنس العین یعنی 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا ہے۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ جنس جانور قرار پایا؟ پہلی فطرت یہ کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت منہ اوندے پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری طرف فطرت یہ کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکے گا، نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ کہ وہ اپنی غذا پوری کرنے کے بعد بچی ہوئی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دے گا تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ اتنا ہی جنس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن مجید میں اس کتے حوالے سے بہت سے مذاہب میں یہ بات پائی جاتی ہے، مگر قرآن مجید میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا کہ جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا نہیں۔ یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ بحث کہاں سے چلی تھی اور کہاں جا پہنچی؟ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں
وہ تمام عادتیں جس کی وجہ سے کتے کو جنس العین قرار دیا گیا، وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہا ہوں، مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجبور مجھے اس بات پر سوچنا پڑ رہا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے، کیا یہ سب عادتیں ہم جیسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی؟ میں اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کے روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں؟ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بقیہ کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں ہے؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا رب، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہم جیسے میرے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا لی۔ اگر اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دیں تو کیا رب العالمین، میرا سوہنا رب، جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کر لے، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔